دلکش راہوں کے ہم سفر دوستوں، آج کے سفر میں ہماری منزل ہے وسطی یورپ میں بسا ایک نہایت خوبصورت ملک فرانس۔ پاکستان سے 5,927 کلومیٹر کی دوری پر واقع اس خوبصورت دیس کو دل فریب حسیناؤں، دلکش نظاروں اور مہکی مہکی خوشبو کا دیس کہا جاتا ہے۔ اس ملک کا آفیشیل نام فرینچ ریپبلک ہے۔ ویسے تو یہ ملک وسطی یورپ میں موجود ہے، لیکن دنیا بھر میں کئی چھوٹے چھوٹے جزائر پر بھی حکمرانی کرتا ہے۔ ان سمندر پار جزیروں جنوبی امریکہ کا جزیرہ، فرانسیسی گیانا اور بحر الکاہل اور بحر ہند کے دیگر کئی جزائر شامل ہیں۔ یعنی یوں ان سب کو ملا کر فرانس 6,43,000 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس خوبصورت ملک کی آبادی 6,70,00,000 کے لگ بھگ ہے۔ اس میں بسنے والوں میں زیادہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی تعداد فرانس کی کل آبادی کا 63% ہے۔ اس ملک میں کافی تعداد میں مسلمان بھی آباد ہیں، جو کل آبادی کا تقریباً 10% شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ملک میں 25% لوگ ایسے ہیں جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے۔ اس ملک میں بہت کم تعداد میں دیگر مذاہب سے بھی لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ اس ملک کا دارالحکومت پیرس ہے، جو دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس ملک میں سالانہ 7 کروڑ سے زیادہ لوگ سیاحت کی غرض سے ملک میں آتے ہیں، جو فرانس کے لیے کافی فائدے کا سبب بنتے ہیں۔ اس ملک میں استعمال ہونے والی کرنسی یورو ہے، جو پاکستانی 173 روپے کے برابر ہے، جبکہ یہ کرنسی انڈین 82 روپے کے برابر ہے۔ اس ملک کے محلِ وقوع کی بات کی جائے تو اس کی سرحدیں جرمنی، بیلجیم، سوئٹزرلینڈ، اٹلی، موناکو اور اسپین سے ملتی ہیں۔ اس ملک کی تاریخ کی بات کی جائے تو اس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، لیکن جدید فرانس کی بنیاد 1789 میں فرانسیسی انقلاب کے بعد رکھی گئی۔ اس انقلاب کا دورانیہ 10 سال ہے، جو 1789 سے لے کر 1799 تک ہے۔ اس عرصے میں فرانس میں بادشاہت تھی اور یہ حکمران خاندان صدیوں سے فرانس پر حکومت کر رہا تھا، اور ان 10 سالوں کے دوران فرانس پر لیوس 16 کی حکومت تھی۔ اس انقلاب کی وجوہات انتہائی دلچسپ اور سبق آموز ہیں۔ یہ حکمران خاندان فرانس کو اپنی جاگیر سمجھتا تھا۔ یہی حال لیوس 16 کا بھی تھا، جو صدی سے چلے آ رہے اپنے آباء و اجداد کی طرح مغرور اور بے پرواہ تھا، جس کو اپنی عوام کی حالت زار کی کچھ پرواہ نہ تھی۔ سب اپنے عیاشیوں میں مست تھے۔ اس زمانے میں فرانس میں 3 بڑے طبقے ہوا کرتے تھے، جس میں پہلے نمبر پر عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پادری تھے۔ مذہبی لگاؤ کی وجہ سے ان پادریوں کا پیشہ کافی فائدہ مند تھا۔ اس دور میں چرچ اور پادری چندے کی التجا نہیں کرتے تھے، بلکہ عوام سے براہ راست ٹیکس وصول کرتے اور پھر دولت ان پادریوں کی جیبوں میں جاتی۔ غربت کے اس دور میں ان پادریوں کی سالانہ اوسط کمائی 3 لاکھ لیرہ تک تھی۔ یہ پادری چونکہ تعداد میں بہت کم تھے، لیکن پھر بھی فرانس کی 10% زمین ان کے قبضے میں تھی، جبکہ دوسرے نمبر پر تھے یہاں کے بڑے بڑے وزیر، جاگیردار، سرمایہ دار، جج اور اپر کلاس کے بڑے فوجی عہدیدار۔ ان لوگوں کے قبضے میں زیادہ تر زرخیز زمینیں، بے انتہا دولت اور بہت ساری مراعات تھیں۔ یہ لوگ بہت کم تعداد میں تھے۔ پادری اور اپر کلاس لوگ ٹوٹل آبادی کے 4% تھے، پھر بھی یہ لوگ انتہائی عیاش زندگی گزارتے، جبکہ باقی اس وقت کی آبادی 2,80,00,000 لوگ بے حد غربت کی زندگی گزارتے تھے۔ یہ اپر کلاس کے لوگ بڑے بڑے محلات میں رہتے، اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتے اور بہت سارے پیسوں سے لطف اندوز ہوتے۔ ان لوگوں کی سینکڑوں بیویاں ہوتیں۔ ان کے ایک وزیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر رات 150 عورتوں کو اپنے سامنے برہنہ نچواتا تھا، اور ہر رات یہ عورتیں مختلف ہوتی تھیں۔ ان لوگوں کے پاس اس قدر اختیارات تھے کہ ان لوگوں کے لیے 10 خون معاف تھے، یعنی یہ لوگ کسی بھی وقت کسی غریب انسان کو قتل کر سکتے تھے۔ اس ملک کے بڑے بڑے عہدے بادشاہ وقت کو رشوت دے کر حاصل کیے جاتے تھے، اور یہی رشوت میں دیا گیا پیسہ غریب عوام پر ٹیکس اور رشوت سے وصول کیا جاتا تھا، جبکہ اس کے برعکس فرانس کے 96% لوگوں کی زندگی جہنم بنی ہوئی تھی، اور آئے روز نئے ٹیکسوں اور کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور ان لوگوں کی تھوڑی سی مزاحمت ان کو موت کے منہ میں دھکیل سکتی تھی۔ یہاں بے روزگاری، انتہا درجے کی مہنگائی کی وجہ سے عوام بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔
اور عورتیں اپنا جسم بیچنے پر مجبور ہو گئی تھیں، جس کی قیمت ایک روٹی حاصل کرنا ہوتی تھی۔ غریب عوام کے لیے چھوٹی سی غلطی موت کا پیغام ہوا کرتی تھی، اور امیر لوگوں کے لیے 10 قتل معاف تھے۔ مطلب یہ ملک بیک وقت جنت اور جہنم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بادشاہ لیوس 16 پیرس میں اپنے محل میں عیاشیوں میں مصروف تھا، اور غریب عوام بھوک سے مرنے پر مجبور تھے۔ ان بھوک سے مجبور لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے مجبور ہو کر بادشاہ کے 2 درباریوں کو مار دیا، جس سے ان لوگوں میں ہمت پیدا ہونے لگی اور انقلاب کی چنگاری نے جنم لیا۔ بھوک اور افلاس کے مارے غریب عوام میں ڈر اور خوف ختم ہو چکا۔ ان لوگوں میں ہمت اس وقت اور بڑھی جب 14 جولائی 1789 کو ان لوگوں نے باسٹل کے قلعے پر قبضہ کر کے اسے پوری طرح مسمار کر دیا۔ موجودہ فرانس میں یہ دن عام چھٹی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس ملک کی عورتوں میں بھی انقلاب برپا ہو گیا تھا، اور عورتوں کے ایک گروپ نے بادشاہ کے محل پر حملہ کر کے محافظوں کو مار ڈالا، جبکہ بادشاہ اور ملکہ کو گرفتار کر کے پیرس لے آئے۔ اب حالات کنٹرول سے باہر ہو چکے تھے، اور بادشاہ اور امیر طبقہ اپنے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ لہٰذا ان لوگوں نے پڑوسی ممالک سے مدد کی اپیل کی، کیونکہ پڑوسی ممالک میں بھی بادشاہت تھی اور وہ لوگ اس آگ کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ لہٰذا ان پڑوسی ممالک نے بادشاہ کی مدد کرنا چاہی، جس کے بدلے میں عوام نے بادشاہ کو قتل کر دیا اور ملکہ کو کال کوٹڑی میں بند کر دیا۔ اس عیاش عورت پر اس جیل کا اتنا برا اثر ہوا کہ اس کے بال پوری طرح سفید ہو گئے۔ عوام کو ملکہ پر شدید غصہ تھا اور اس کو اذیت میں دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ اس ملکہ نے غریب عوام پر طنز کر کے کہا تھا کہ عوام کے پاس اگر روٹی نہیں تو کیک کھائیں۔ بادشاہ کے قتل کے بعد عمرا اور پادریوں میں خوف کی فضا پھیل گئی۔ عوام نے ایک سخت مزاج شخص مکسی ملین راسفیری کو اپنا لیڈر بنا دیا، جس نے پیرس کی مشہور سڑک شانزی لیزی پر ایک گلا کاٹنے والی مشین لگائی اور فرانس کے اپر کلاس کی واٹ لگانا شروع کی۔ جو بھی پادری اس کے خلاف بات کرتا اسے بھی قتل کر دیتے، اور باقی لوگوں میں جو لوگ تازہ شیو والے ملتے، ان کے ہاتھ نرم ہوتے یا پیٹ باہر نکلا ہوتا یا کسی کے کپڑوں سے خوشبو آتی، ان سب کو یہاں لا کر گلا کاٹ کر قتل کر دیا جاتا، اور ہزاروں عمرا اور پادریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ 1793 سے 1794 کے دوران چرچوں کو فرانس میں بند کر کے عیسائیت پر پابندی لگا دی گئی، اور ایک تاریخی انقلاب نے جنم لیا۔ اس کے سخت مزاج لیڈر مکسی ملین راسفیری بھی مار دیا گیا۔ اس انقلاب کو دیکھ کر پڑوسی ممالک میں بھی خوف کی فضا قائم ہوئی کہ کہیں یہ انقلاب ان تک نہ پہنچ سکے۔ اس لیے ان پڑوسی ممالک نے ان انقلابیوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا، جس کے مقابلے میں فرانس کے انقلابیوں نے پڑوسی ممالک پرشیا پر حملہ کیا اور ایک خون ریز جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کو فرسٹ ریولوشنری وار کہا جاتا ہے، اور اس جنگ میں دنیا کے بہترین جنگجو میں سے ایک جنگجو نیپولین بوناپارٹ دنیا کے سامنے آیا، جس نے فرانس کو بہت سی کامیابیاں دلائیں اور فرانس کو سلطنت فرانس میں تبدیل کیا۔ دوستوں، فرانس کے بارے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا اور باقی تفصیل اس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دوستوں، ہمارے آج کے سفر کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔